بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہارون رشید عرض کر رہا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حکومت بہت گھبرا گئی ہے، بڑی بری حالت ہے. مری میں پی ٹی آئی کے 2 لیڈروں کے گھر توڑ دیے گئے ہیں، اس لیے کہ وہاں بہت عظیم الشان ریلی نکلی تھی. ویسے کسی کا اور بہت سے بے شمار قصبوں میں اور شہروں میں ریلیاں نکلی یوم آزادی پر، لیکن مری کی بہت خیرہ کن تھی، بہت حیرت انگیز. اور جناب والا علیمہ خان نے اعلان کیا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں درخواست دائر کرے گی. 2 دن پہلے جو ریمارکس انہوں نے دیے تھے، جس میں ایک زیر سماعت مقدمے پہ انہوں نے حتمی رائے دے دی، رائے نہیں دی، حتمی رائے دے دی. افواہیں پھیل رہی ہیں کہ چیف جسٹس حاکم نثار کو بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے. کیا یہ ممکن ہے؟ اب اس پہ میں عرض کرتا ہوں کیا اس کا امکان ہے یا نہیں ہے. پیمبرا نے گھبرائی ہوئی حکومت کے آپ سے عرض کیا ہے اس طرح کے اقدامات کر رہی ہے. پیمبرا نے زلفی بخاری کا نام لینے پر پابندی لگا دی. اس کو بڑے نرم رویے سے لہجے میں پیش کیا جا رہا ہے. کوریج پہ پابندی لگا دی، کوریج پہ پابندی لگا دی، کیا نام پہ پابندی لگا دی. اگر یہ حکومت زلفی بخاری سے بھی خوفزدہ ہے. انہوں نے یہ کہا تھا کہ اس کا نام جو ہے اپنا ایک چیف آف آرمی اسٹاف کا، ابھی یاد آتا ہے کس کا، وہ اس نے سلمان نے تجویز کیا تھا. وہ ظاہر ہے خاندان کے اندر ہی سارے معاملات ہوتے. دیکھیے علیمہ خان نے آج یہ کہا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ہمارے وکلاء کو دھمکی دی ہے کہ وہ ان کے لائسنس کینسل کر دیں گے، اس لیے ہم خود چیف جسٹس کے سامنے جا رہے ہیں. جو دھمکی دینی ہے ہمیں دیجیے. اگر یہ اپنے افسروں کو اس عمران خان سے لنک کرنے کے لیے اپنے افسروں تک کو گرفتار کرنے پر اتر آئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کی حالت خراب ہے. اب ان کے پاس مزید مقدمات دائر کرنے کی گنجائش نہیں رہی. گنجائش بہت ہے، 200 400 600 اور مقدمہ اپنا ابھی تک بھینس چوری کا مقدمہ نہیں ہے ان پہ، ابھی تک کسی ٹول ٹیکس پہ پیسے لوٹنے کا مقدمہ نہیں ہے. جب جھوٹے ہی مقدمے بنانے ہیں تو جتنے چاہیں بنا لیں. یہ الگ بات ہے، یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو آلریڈی ہو چکا ہے. 2 دن قبل قاضی عیسیٰ صاحب نے ریمارکس دیے تھے کہ عمران خان کے بارے میں کہا تھا کہ وہ 190 ملین پاؤنڈ وہ زیر سماعت مقدمہ ہے. 190 ملین پاؤنڈ کیس کہہ لیں یا اس کو جو ملک ریاض کے سپریم کورٹ میں جمع ہوئے تھے، یا اس کو عبدالقادر یونیورسٹی کیس کہہ لیں، کہ انہوں نے کہا کہ 190 ملین پاؤنڈ باہر سے آئے. خلاصہ ہے ان کی گفتگو کا جو ریمارکس انہوں نے دیے، اور ایک ایسے مقدمے کی سماعت کے دوران جس میں اس کا کوئی ذکر ہی نہیں تھا. اور وہ خود منع کرتے رہے ہیں لوگوں کو ہمیشہ کہ جو مقدمہ زیر سماعت نہیں ہے اور جس چیز کا تعلق نہیں ہے وہ فوراً ٹوک دیتے تھے. مگر انہوں نے کہا کہ وہ 100 ملین پاؤنڈ کسی کے حوالے کر دیے گئے حکومت کی بجائے، اور مطلب اس میں چوری کا بھی لفظ انہوں نے استعمال کیا، اور ایک شخص کے سپرد کر دیے. ایک شخص کے سپرد تو نہیں کیا گیا، سپریم کورٹ کے سپرد کیا گیا. سپریم کورٹ ایک چیک لکھے اور اپنا قاضی صاحب ایک میٹنگ کی صدارت فرمائیں، وہاں زیر غرض وہ پیسے حکومت کو بھیج دیں. اتنا سا کام ہے. اور اگر یہ کام کوئی اس میں قانونی رکاوٹ ہے تو اس کے لیے قانون سازی کیا ہے. قانون سازی تو ہر چیز پہ کر لیتے ہیں، قانون سازی کر لیں. انہوں نے یہ بھی کہا علیمہ خان نے کہ قاضی فائز عیسیٰ کا نام لینے سے آپ ڈر رہے ہیں، اس کا ملک ریاض کا نام لینے سے آپ قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے کہا ملک ریاض کا نام لینے سے آپ ڈر رہے ہیں تو میں اس کا نام لے دیتی ہوں. قاضی صاحب بلڈر ملک ریاض کی اتنی فکر ہے تو خود نوٹس دے کر اسے طلب کر لیں. اور وہ قانون دان یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے قاضی صاحب نے مقدمے پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کی ہے کیونکہ وہ زیر سماعت ہے. ایسے حالات میں یہ تو کبھی نہیں کیا جاتا. تو علیمہ خان اور ان کی بہن گئیں سپریم کورٹ میں اور درخواست دائر کی
وہ رجسٹرار نے لینے سے انکار کر دیا. عام طور پہ اس طرح کے کیسز میں ہوتا یہی ہے. لیکن بہرحال سپریم کورٹ جوڈیشل کونسل کو وہ درخواست تو دے سکتی ہیں, اور متفرق درخواست جسے کہا جاتا ہے. اب وہ مطلب یہ ہے کہ قانون دان یہ کہتے ہیں کہ قاضی صاحب تو ایک فریق بن گئے, اور جو انہوں نے دو مقدمات میں عمران خان سے متعلق جو بینچ بنائے ہیں ان پہ بھی اعتراض کیا جا رہا ہے کہ اپنی مرضی کے انہوں نے بینچ بنائے ہیں. میرا نہیں خیال پاکستان کی تاریخ میں کسی چیف جسٹس پہ اتنی نکتہ چینی کی گئی ہو, اور اس نکتہ چینی کی کوئی پرواہ اس نے نہ کی. یعنی ہاں جناب نے یہ بار بار لوگ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں, تو بڑی سنگین بات ہے کہ زیر سماعت مقدمے میں چیف جسٹس ایک ایسے موقع پر ریمارکس دے رہے ہیں جبکہ وہ اس کا کوئی تعلق ہی نہیں, زیر بحث ہی نہیں ہے. تو انہیں احساس ہونا چاہیے اس بات کا کہ یہ اس پہ لوگ, اگر چیف جسٹس جو ہے وہ قانون کی پرواہ نہ کرے اور روایت کی اور اصول کی اور نظائر کی پرواہ نہ کرے تو دوسرا کون کرے گا. وہ مجھے یاد ہے 64 میں, غالباً 64 ہی تھا یا 63 تھا, جماعت اسلامی کا جلسہ تھا. نواب کالا باغ جو ہیں وہ کوئی جلسہ گاہ میں بھی انہیں اجازت نہیں دی گئی, تو انہوں نے وہ اولڈ سٹی کی دیوار کے ساتھ جگہ پہ وہاں پہ اپنا جلسہ رکھا. تو وہ اس پہ گنڈوں نے فائرنگ کر دی. نواب کالا باغ صاحب تھے اور وہ کیسے گوارا کرتے تھے کہ جناب ان کی شان میں گستاخی کی جائے, اور انجام بھی آپ کو معلوم ہے ان کا کیا ہوا. تو گولی چلی تو مولانا مودودی اس وقت تقریر کر رہے تھے. انہوں نے کہا, لوگوں نے کہا, شور مچایا کہ آپ بیٹھ جائیں, آپ بیٹھ جائیں. تو انہوں نے ایک بڑا تاریخی فکرہ کہا, اگر میں بیٹھ گیا تو کھڑا کون رہے گا. سب سے زیادہ لیڈر کو اپنی ایگزامپل سے لیڈ کرنا ہوتا ہے, اور قاضی صاحب ہی اگر پرواہ نہ کریں گے تو باقی جج کیوں کریں گے, اور باقی خلق خدا کیوں کرے گی, اور چھوٹی جو نچلی عدلیہ وہ کیوں کرے گی. کیا اس ملک میں صرف ایک مسئلہ رہ گیا ہے کہ کسی طرح عمران خان سے جان چھڑائی جائے اور پی ٹی آئی سے کو تحلیل کیا جائے. وہ آپ بھٹو کو نہیں کر سکے, آپ اپنا پیپلز پارٹی کو نہیں کر سکے, آپ نون لیگ کو نہیں کر سکے. وہ تو اگر وہ ناکام ہوئے اور ان کی مقبولیت کم ہوئی تو اپنی حرکتوں کی وجہ سے ہوئی. معیشت تباہ حال ہے اور اس کو مزید تباہ کرنے کی کارروائیاں جاری ہیں, ایسے اقدامات کیے جا رہے ہیں. دیکھیے بھٹو کے سوا جس نے نیشنلائزیشن کر کے فصل ہی اجاڑ دی معیشت کی, لیکن بعد میں کچھ بہتری آئی, مگر وہ یقین نہیں رہا. لوگوں نے باہر پیسے رکھے, ہر ایک نے, ہر کروڑ پتی ارب پتی نے کچھ نہ کچھ پیسے باہر ملک سے رکھے, اور یعنی خوف جو ہے وہ ہمیں بے یقینی پیدا, سرمایہ سینسیٹیو بہت ہوتا ہے. اس کے بعد جس شخص نے سب سے زیادہ معیشت کی تباہی کی اس کا نام ہے میاں محمد نواز شریف. مثلا 20 سے 13 تک نون لیگ کے دور حکومت میں بے پناہ نقصانات ہوئے, دڑا دڑ قرضے لیے, ڈالر مصنوعی طور پر ڈالر کی قیمت 100 روپے پہ رکھنے کے لیے. وہ شیخ رشید نے تانا دے دیا اسحاق ڈار کو کہ آپ 100 روپے پہ لیں, 110-15 پہ 120 پہ چلا گیا تھا, تو میں قومی اسمبلی سے استعفیٰ دے دوں گا. انہوں نے جناب کئی بلین ڈالر غالباً خریدے, ظاہر خرید کے اس کی قیمت ڈالر خریدتے رہے, مصنوعی طور پہ اسے برقرار رکھا. اگر وہ بتدریج بڑھتا تو یہ تباہی نہ آتی. یہ جو ایک سال کے اندر اندر 300 روپے تک پہنچا, اب 270-80 روپے پہ ہے. دیکھیے 217 میں کرنٹ خسارہ جو تھا کرنٹ اکاؤنٹ کا, یعنی نقصان جو تھا, سادہ الفاظ میں یہ اخراجات کتنے نام 2.5 بلین تھا, اور 218 میں اسے جناب نون لیگ نے 19.89 بلین ڈالر پہ پہنچا دیا. کبھی ملک میں ایسا نہیں ہوا تھا کہ برآمدات گر جائیں, حتیٰ کہ پیپلز پارٹی کے دور میں بھی برآمدات گری نہیں. زرداری جیسے شخص کی حکومت میں بھی بڑھ گئیں, بلکہ 4-5 بلین ڈالر. نواز شریف کے دور میں یہ ہوا کہ 25 بلین ڈالر سے 23 بلین ڈالر رہ گئی.
زرداری کے دور میں بجلی نہیں تھی، کم تھی. نواز شریف کے دور میں بجلی پوری ہو گئی، برآمدات پھر پہ گر گئی. وہ ٹیکسٹائل سے تو لگتا ہے کہ حسد ہے. تو آج انہوں نے، اور دعویٰ ان کا، میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں، دعویٰ ان کا یہ ہے کہ ہم معیشت ٹھیک کر سکتے ہیں. معیشت کو ہمیشہ آپ نے برباد کیا ہے، بے پناہ کر دے لیا. بھٹو گئے تو $1 بلین کے لون تھے، اور ضیاء الحق گئے تو وہ سافٹ لون تھے، لیکن پھر بھی $13 بلین تھے. جیسے ماہرین کہتے تھے یہ غلطی ہے، اتنا لون نہیں ہونا چاہیے. اور اب تو $130 بلین ہیں. کچھ اگر احتیاط برتی تو عمران خان نے برتی کہ جب وہ آئے تو زر مبادلہ کے ذخائر کم تھے، اور جب وہ گئے تو اس سے بہت زیادہ تھے. اب انہوں نے آج اپنے صاحبزادے کے ساتھ ایک پریس کانفرنس کی ہے اور یہ کہا 500 یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والوں کو $14 یونٹ کے حساب سے رعایت دی جائے گی. یعنی حکومت ادائیگی کرے گی. رعایت کیا دی جا سکتی ہے؟ اور اس کے لیے مختلف شعبوں سے 45 ارب روپے نکالیں. کہاں سے نکالیں گے؟ اسپتالوں سے نکالیں گے، وہاں سے نکالیں گے، اپنا تعلیمی اداروں سے نکالیں گے. 6000 تعلیمی ادارے پہلے جو دے دیے، نجکاری ان کے کر دیے، کہیں نہ کہیں سے نکالیں گے. مطلب یہ شعبدہ بازی سے باز نہیں آنا. اور شہباز شریف کو بھی مشورہ دیا ہے کہ وہ یہی کریں. اب وہ مطلب بھائی وزیر اعظم ہیں، اب وہ اپوزیشن لیڈر کا رول ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. پاپولیرٹی کی جو خواہش ہے وہ بھائی پاپولیرٹی کام سے ہوتی ہے، شعبدہ بازی سے نہیں ہوتی. وزیر اعظم پہلے 200 یونٹ تک کہہ چکے ہیں کہ کچھ رعایت دیں گے اور اس پہ 700 روپے خرچ ہوں گے. مگر یہ بھی دیکھیے کہ 500 روپے کی بجلی چوری ہوتی ہے، وہ نہیں روکیں گے نواز شریف صاحب. 3 صوبوں میں ان کی حکومت ہے، اسلام آباد میں بھی ان کی حکومت ہے، پیپلز پارٹی میں، بلوچستان میں، پنجاب میں براہ راست ان کی حکومت ہے، اور ان کے حلیفوں کی حکومت ہے بلوچستان اور سندھ. بجلی چوری نہیں روکنی، گیس چوری نہیں روکنی. کیوں کیا ہے نواز شریف صاحب نے؟ علی امین گنڈاپور نے بہت سی مراعات کا اعلان کر دیا تھا. سولر پینل فری دیے جائیں گے، انوینٹر دیے جائیں گے، اور وہ یو پی ایس دیے جائیں گے، اور بہت سی چیزیں دی، یا مفت دیے جائیں گے یا بہت آسان اقساط پہ. تو اس کی وجہ سے یہ کیا. ظاہر ہے نواز شریف صاحب سے اس کے ساتھ کیا توقع ہو سکے. میں نے آپ سے عرض کیا کہ کومری سے کہا جاتا تھا، اب لوگ مری کہنے لگے. مری تو کوئی اچھا لفظ نہیں. یوم آزادی پہ جو تاریخی اجتماع ہوا وہ بڑا درد سر بن گیا، بڑا صدمہ پہنچا وزیر اعلیٰ کو. بہت برہم ہے. سردار سلیم اور سردار منصور، اگر میں نام لینے میں غلطی ہو تو معافی چاہتا ہوں، ان کے گھر توڑ دیے گئے ہیں. جس حکومت کا یہ حال ہو جائے، اور جس حکومت کا یہ حال ہو جائے کہ فائر وار لگائیں اور جناب اپنا زلفی بخاری کا نام نہ لیا جائے، جی، تو وہ کیا حکومت ہوگی؟ اور حکم یہ ہے ڈاکٹر یاسمین راشد اور دوسری خواتین کے بارے میں جیلوں میں ہے کہ کسی قیمت پر انہیں رہا نہیں کرنا. وہ تو خیر عدالت فیصلہ کرے گی، لیکن بہرحال ڈاکٹر یاسمین راشد ذہنی طور پر اس کے لیے تیار ہیں. وہ ایک خاص طرح کی پینٹنگ بناتی ہیں دھاگے سے. اب وہ آج کل مور کی پینٹنگ بنا رہی ہیں، اور دوسری خواتین کو بھی اس کی ٹریننگ، وہ ذہنی طور پر تیار ہیں. ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں. 3 افراد کو جناب پی ٹی وی میں وہ نجم سیٹھی نے کہا نا بیانیہ نہیں بن سکا ان سے، تو اب فائر وار لگا رہے ہیں. بیانیہ کا مسئلہ نہیں، ان کا موقف قابل قبول ہی نہیں ہے خلق خدا کے لیے. ان کے پاس کہنے کے لیے رکھا کیا ہے؟ وہ امراء القیس نے کہا تھا کہ جب ہم بات کرتے ہیں تو لوگ خاموش ہو جاتے ہیں، اور جب ہم کہہ چکتے ہیں تو کسی کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا. تو ان کے پاس کہنے کے لیے کچھ ہے نہیں، تو بیانیہ کیا؟ کس چیز کا کیا کام کیا ہے؟ لوٹ مار کی ہے، کرپشن کی ہے، مہنگائی کی ہے، تباہی کی ہے. اور ابھی کیا کیا ہے؟ 3 افراد کو، جن میں سے ایک کا نام صرف میں پہچان سکا، 12 لاکھ روپے کی نوکریاں دے دی ہیں، اور پہلے 7 لاکھ روپے کی 2 نوکریاں دی. پی ٹی وی دیکھتا کون ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اخراجات کہاں سے پورے ہوتے ہیں؟ 35 روپے غالباً ہے، یہ شاید بڑھ گیا تھا کچھ، بجلی کے بلوں میں ڈال کر اپنا ہر گھر سے وصول، حتیٰ کہ مساجد سے.
جی، اور یہ لوگ کیا کریں گے جو بدنام ہیں حکومت کی حمایت کے لیے اور عمران خان کے خلاف پروپیگنڈا کریں؟ ان کی باتوں کا اثر کیا ہے؟ اثر اس کا ہوتا ہے جو آزادی سے اپنی رائے دے سکتا ہو۔ مسجدوں سے بھی وصول کرتے ہیں، پی ٹی وی مساجدوں میں بھی دیکھا جاتا ہے، نابک نے تیرے سید نہ چھوڑا زمانے میں، تڑپے ہے مرغ قبلہ نما آشیانے میں۔ بڑی ہولناک خبر ہے جناب اسد طور صاحب کی اطلاع یہ ہے کہ کراچی کے ایک ایم پی اے سے ایک افسر نے 45 کروڑ روپے وصول کیے، اوپر نہیں بھیجے، صرف 20 کروڑ بھیجے، چنانچہ اس کو صوبہ بدر کر دیا گیا۔ اور ان کا دعویٰ تو یہ ہے کہ کل 250 ارب روپے سیٹیں بیچی گئیں۔ اب یہ اللہ بہتر جانے، کوئی تحقیقات کبھی نہ کبھی تو ہوگی۔ تاریخ اپنے سینے میں کوئی راز چھپا کر نہیں رکھتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی دنیا سے اٹھے گا نہیں جب تک اس کا باطن آشکار نہ ہو جائے۔ ایک سرکاری اخبار نویس نے اطلاع دی ہے کہ جنرل باجوہ کے خلاف کوئی کارروائی زیر غور نہیں۔ جنرل فیاض حمید کی گرفتاری کے پس منظر میں ان کے گھر پہ جنرل باجوہ کی سیکورٹی میں اضافہ کر دیا گیا تھا، تو اس میں بہت افواہیں پھیل رہی تھیں۔ سوشل میڈیا پہ آپ کو پتہ ذمہ دار لوگ بھی ہیں، بہت غیر ذمہ دار لوگ بھی ہیں، اور یہ افواہ یہ تھی کہ ان کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے، اور جسٹس ثاقب نثار کے خلاف بھی کارروائی ہو سکتی ہے۔ وہ جو بڑے نیک پاک شرجیل میمن ہیں، انہوں نے اس کے خلاف پریس کانفرنس کی تھی، تو اور یہ بھی بڑی افواہ تھی کہ دونوں بھاگ گئے ہیں ملک سے۔ میں نے پتہ کیا تو معلوم ہوا کہ وہ پہلے ہی سے ملک سے باہر تھے، جو بھی ان کی وجوہات تھی، ذاتی وجوہات ہی ہوں گی موسٹ پروبیبلی۔ پی ٹی آئی کے نوجوان رہنما عباس یونس کو جو آزادی کی شب گرفتار کیا گیا تھا اور بہت ٹارچر کیا گیا، ساری رات سر پہ جوتے مارتے رہے، تو انہوں نے سوشل میڈیا کے واویلے کے بعد آخر انہیں کوٹ لکھپت جیل پہنچا دیا گیا ہے۔ میرا خیال ہے ان کے والدین نے، اعز و اقربا نے، دوستوں نے سجدہ شکر ادا کیا ہوگا کہ زندہ سلامت تو ہیں، غبا تو نہیں کیے گئے۔ ایمان مزاری کا کہنا ہے مثلا ڈیالہ جیل کے سابق سپرنٹینڈنٹ محمد اکرم جو ہیں وہ گرفتار نہیں کیے گئے، اغوا کیے گئے۔ پی ٹی آئی نے یوٹیوبر اون کھوسا کی بازیابی کا حکم دیا ہے۔ انہوں نے یوم آزادی پر ایک ویڈیو جاری کی تھی، بل بل پاکستان، وہ مشہور نغمہ ہے نا، دل دل پاکستان۔ اب اس میں کیا ہے؟ کیا بجلی بہت مہنگی نہیں ہوگی؟ کیا ہر چیز مہنگی نہیں ہوگی؟ ہر چیز کا بل نہیں ادا کرنا؟ اتنے سینسٹیو ہو گئے کیونکہ بات ہی نہ کریں۔ آپ کے پاس تو کہنے کے لیے کچھ ہے نہیں، اور کوئی ذرا رتی برابر احساس ہو تو آپ گھر چلے جائیں۔ احسان دانش کا شعر ہے کہ احساس مر نہ جائے تو انسان کے لیے کافی ہے راہ کی ٹھوکر لگی ہوئی، لیکن یہ یوں ہی تھوڑی جائیں گے، یہ جب تک پوری طرح رسوا نہ ہو جائیں اس وقت تک نہیں جائیں گے۔ ایک اخبار کی خبر یہ ہے کہ سابق چیف جسٹس کے، میں نے آپ سے عرض کیا، اس سرخ دائرہ لگا دیا گیا ہے۔ میرا نہیں خیال کہ ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے، اپنا ثاقب نثار صاحب کو۔ یہ اپنے آخری حربے آزما رہے ہیں، گھبرائے ہوئے ہیں، کچھ سجائی نہیں دیتا۔ او بھائی، ملک کو امن چاہیے، امن۔ ہر روز آپ کو یاد دلایا جاتا ہے، اور تنہا میں ہی کیا، میرے جیسے بے شمار لوگ یاد دلاتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے، عوامی تحریکیں کبھی نہیں مرتیں۔ پی ٹی آئی اس نے 1000 غلطیاں کی ہوں اور عمران خان میں 1000 خامیاں ہوں، خلق خدا اس کے ساتھ کھڑی ہے۔ آپ جو مرضی کر لیں، جس سے مرضی مشورہ کریں، جو مرضی حربے استعمال کریں، اول تو آپ سے حالات سدھر ہی نہیں رہے، ہر روز مہنگائی بڑھ رہی ہے، جابز پیدا نہیں ہو رہی۔ تازہ ترین یہ ہے، اس نے کہا ہے وہ اپنا جو ہے ایسوسیشن ہے، کیا اس کا نام ہے، یہاں کہیں لکھا تھا اپنا، وہ جو فری لانسرز ہیں آئی ٹی کے، ان کی ایسوسیشن نے یہ کہا ہے کہ $300 ملین کا نقصان ہو چکا ہے 3 مہینے میں،
اور 1 سال پورا ہونے پہ وہ یہ فائر وال کی وجہ سے 1 سال میں $1 بلین کا نقصان ہو جائے گا، $1 بلین کا۔ نرمی یہی ہے کہ انہوں نے ایک صاحب نے وہ کھانے تک ایکسیس دینے سے، کچن تک ایکسیس دینے سے انکار کر دیا جہاں کھانا پکایا جائے۔ ظاہر ہے ایک ذمہ دار آدمی جو ہے، ذمہ داری جو ہے رسپانسبلٹی اتھارٹی کے ساتھ ہوتی ہے، ایک آدمی کو اختیار ہوتا ہے تو وہ ذمہ داری اٹھاتا ہے نا۔ تو اور کئی لوگ جو ہیں وہ اپنا DIG کے سپریڈنٹ کو اور سابق وہ اس کے ڈپٹی سپریڈنٹ کو، اور کئی لوگوں کو 4-5 نام میں نے لکھے تھے، وہ میرے ذہن سے اتر گیا، وہ ان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ساری دنیا کو گرفتار کر لیں گے، کس کس کو گرفتار کریں گے؟ بھائی جب غلطی ہو جائے اس کا ایک ہی علاج ہے، اپنی غلطی کو تسلیم کر لیں۔ اور میرا خیال یہ ہے، کل بھی میں نے عرض کیا تھا، آج پھر عرض کرتا ہوں، میرا خیال ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ بڑھ رہی ہیں نگران حکومت کی طرف، اور ممکن ہے اس کا عرصہ طویل ہو جائے۔ ان سے نہیں ہونے کا شہباز شریف نہیں کر سکتے، مریم نواز 2 سطریں ہی نہیں لکھ سکتی۔ اور یہ اتنی فیسینیشن فار ایول ہے، اعزازات دیکھیے کس کو دے رہے ہیں، اومنی گروپ کو، چیف الیکشن کمشنر کی بیگم صاحبہ کو اور ڈپٹی کمشنر کو۔ یہ لوگ کیا کریں گے؟ کیا وہ میر صاحب کا شعر ہے نا، یا غالب کا ہے، نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔